الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. گزشتہ سبق جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا وہ مرکبات کے بارے میں ہے. جب دو اسم آپس میں مل کر استعمال ہوں تو اس کو عربی زبان میں مرکب کہا جاتا ہے. پھر مرکب کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسری کی طرف کی جاتی ہے. وہ جو ان کی نسبت کی جائے اس نسبت کو عربی گرامر میں اضافت کہتے ہیں. جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ایسا مرکب جس میں ایک مضاف ہو دوسرا مضاف الیہ ہو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ دوسرا اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام اسم بھی ہو سکتا ہے ناؤن، وہ اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کتاب و ھذا اس کی کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب. اس نسبت کا اضافت کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو کا، کی، کے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا اس میں یوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت ہے. یہ آپ حضرات سمجھ گئے. مضاف اور مضاف الیہ میں چند اصول اور ضابطے ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئے. ابھی اس سبق کو ہم نے الحمدللہ مرتب بھی کر لیا، آپ کو اس کو فوٹو اسٹیٹ دے دیں اور آئندہ طباعت میں یہ بیچ میں نئی کتاب میں چھپ کر آئے گا، وہ ابھی آپ کے حوالے کریں گے. اس میں مشقیں بھی ہیں، وہ بھی آپ حل کریں گے. مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد یہ ہیں کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ کیا آتا ہے جی؟ کسرہ آتا ہے. مضاف الیہ پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے. اور مضاف پر اعراب کوئی سا بھی آ سکتا ہے، اس پر رفع بھی آ سکتی، اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، اس پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، اس پر کسرہ بھی. یعنی مضاف اگر فاعل بن رہا ہو تو اس پر رفع آئے گا، اگر مضاف مفعول ہو تو اس پر نصب آئے گا، اور اگر مضاف پر کوئی حرف داخل ہے تو پھر اس کے نیچے زیر آئے گا. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مضاف الیہ کا متعین. یہ آپ کے سامنے ہے نا. کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا کہ جو بالکل نئی اور انوکھی ہو. اگر نئی ہو بالکل تو آپ ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے مجھے روک سکتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے. لیکن سمجھے بغیر آگے نہیں چلنا. بیچ میں کوئی چیز بھی تشنا اور پیاسی نہ رہ جائے. سوال آپ کا حق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے جی. مضاف پر کبھی بھی جی 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 رفع ضمہ کو کہتے ہیں، پیش کو کہتے ہیں. حالت رفی پیش والی حالت کو کہتے ہیں. دیکھو اس کے تین نام ہوتے ہیں، پیش، پرانا. پرانا نام کیا جی؟
پیش، زبر زیر پیش. اب میں تینوں کو ترتیب سے بتا دوں. زبر زیر پیش، ٹھیک ہے جی. پھر ہم آگے اس سے ترقی کی، عربی گرامر کی ابتدا میں آئے. میں نے بتایا کہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ. اب ہم عربی گرامر کے میدان میں داخل ہو گئے، لیکن ایک سٹیپ اور آگے ہے. وہ آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتایا کہ یہ چیز پہلے ہضم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہضم ہو کر آپ کے جزو بدن، جزو روح بن جائے. پھر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پیش جس کو ضمہ کہتے ہیں اس کو حالت رفع کہتے ہیں، اور جو فتحہ ہے اس کو حالت نصب کہتے ہیں، اور جو کسرہ اس کو حالت جر کہتے ہیں. لیکن یہ تینوں لفظ میں نے اس لیے نہیں کہ آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے نا جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ جیسے ماں ہوتی بچے کو دودھ پلا کر پہلے تھپکی دیتی کہ پہلے کا ڈکار آ جائے، ذرا یہ ہضم ہو جائے. پھر اگر فیڈر پہ فیڈر پلایا جائے تو نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے، پھر سارا اکٹھا باہر نکال دیتے. ایسے ہی نہیں، ایسا ہم نہیں کریں. تھوڑا تھوڑا نئی چیز ہے آپ کے لیے گرامر. ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اب اجنبی نہیں رہیں. اب میں مضاف بولوں، مضاف الیہ بولوں، آپ جان، ٹھیک ہے جی. یہ مرکب ایک قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا. یہ آگ اور پانی کا ساتھ ہے. مضاف اور الف لام جمع ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. دوسرا، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آئے گی. ایک پیش تو آ جائے گی لیکن دو نہیں آئیں گی اکٹھی. غلام زیدن نہیں ہوگا، غلام زیدن ہوگا، ٹھیک ہے جی. کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی، ممنوع. اور تیسری چیز، کبھی بھی کوئی اسم ایسا نہیں آ سکتا جس پر الف لام اور آخر میں تنوین اکٹھے ہوں. آپ کی زبان میں نیور، نیور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. اور ہماری زبان میں ممنوع، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا جی. نہیں، کسی بھی ایک اسم کے اوپر دو چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی، الف لام اور تنوین. کوئی اگر آپ کو ایسا مل جائے کوئی نایاب لفظ تو ہمارے سامنے لائیے، ہم آپ کو پھر انعام دیں گے. ڈھونڈیں ذرا جس پر یہ دونوں اکٹھے ہو. اگر وہ کتابت کی غلطی نہ ہوئی پھر نہیں ملے گا. اصلی عربی میں اس میں کاتب تو جو مرضی لکھ دے جی، ٹھیک ہے نا جی. آپ پرنٹ کر کے لائے، دیکھو جی اس میں الف لام اور تنوین دونوں جمع ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں چلے گا. اصلی جعلی مال نہیں بیکے گا. کیا چاہیے؟ ایک نمبر اصلی. تو دونوں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے. یہ آپ حضرات سمجھیے جی. جی اسم کے شروع میں الف لام اور پھر تنوین. الکتابن، الکتابن نہیں ہو، الکتابو، یا صرف کتابن، یا صرف کتابن. ہمارے چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ کے لاؤں گا، آپ لائیے، ٹھیک ہے جی. آپ غور و فکر میں ہیں، آپ لے کے آئیے جی، آپ کو انعام ملے گا، ٹھیک ہے جی. ہمارے یہ چچا ہیں جی، سب کے چچا ہیں جی. وہاں رکھ، یہ سبق آپ کو ابھی انشاءاللہ ہم دے دیتے. ابھی اگر دیا نا سب اس دھیان میں بڑھ جائیں گے. ابھی نہیں دیں گے ہم، کیونکہ چاہے آپ حضرات عمر میں کتنے ہی بزرگ ہوں لیکن طالب علمی میں بچے ہیں. طالب علمی میں کیا ہے؟ یہ نہیں کام جاتا. جیسے ابھی کوئی بندہ آیا نا ادھر بٹن کو ہاتھ لگائے تو سب کا رخ کیا ہوگا؟ ادھر ہوگا. کوئی وہاں آ جائے سب ادھر دیکھیں گے، بیان چھوڑ دیں گے، تقریر چھوڑ دیں گے، سبق. کیونکہ ابھی کیا ہے؟ بچپنا. اور بچپنا تو جاتا نہیں. خاص طور پہ عمر کے آخری حصے میں بچہ اور بوڑھا کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر ہو جاتے ہیں. ہاں، بچپن اور پچپن کی بڑی اچھی مثال، برابر آپس میں، ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ میں نے ابھی مرکب اضافی کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں دہرائی. دوسرا مرکب جو ہم نے پڑھا جس میں دو اسم اکٹھے ہوں، ان میں اگر ایک دوسرے کی کوئی صفت بیان کر رہا ہو، کوئی حالت بیان کر رہا ہو، اچھی ہو یا بری ہو، کیسی بھی کوئی حالت بیان کرے، اس کی کیفیت، اس مرکب کو جس میں کسی کی حالت بیان کی جائے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. ان میں سے پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں.
عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. جب اردو میں ترجمہ کریں گے پہلے صفت اور بعد میں. جیسے عالم کبیر، بڑا عالم کبیر، عالم موصوف ہے، کبیر ہونا اس کی صفت ہے. جب ترجمہ کریں گے تو یوں بڑا عالم، تو صفت پہلے اور موصوف بعد. اسی طرح اضافت میں بھی وہاں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں. اردو میں اس کا برعکس. اردو میں کیا جی؟ اس کا برعکس. موصوف اور صفت آپس میں 4 باتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. نمبر 1، معرفہ اور نکرہ ہونے میں دونوں ایک جیسے. اس کی پہچان تو بہت آسان ہے. ہمارے پاس یہ 4 چیزیں، 4 علامتیں ہم دیکھ لیا کریں. اگر معرفہ، وہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، تو سمجھے موصوف صفت. اگر اس پر الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے، تو موصوف صفت. ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا جی؟ موصوف صفت. کیونکہ الف لام کی وجہ سے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں جی. الکتاب، الکتاب الکریم، الکتاب الکریم، بڑے اونچے مرتبے والی کتاب. تو الکتاب الکریم، 2 آگے. اس پر بھی الف لام، اس پر بھی الف لام. تو پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ. پہلا مضاف، دوسرا کیا ہوگا جی؟ جی موصوف صفت. اب بولنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. کیوں؟ بولنے میں کیا ہے جی؟ خطرہ ہوتا ہے. خطرہ ہم کیوں مول لیں کسی کو؟ یہ آپ لوگوں کا تقویٰ ہے، یہ طلباء کا تقویٰ ہے کہ مشتبہ چیز سے بچتے ہیں. مشتبہ چیز سے بچ جائیں. کیوں ہم خطرہ مول لیں؟ لیکن مجھے نظر آتا تھا، کیونکہ جب میں پوچھ رہا ہوں، اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے پوچھنے پر جواب دینا، غلط دیا، صحیح دیا، تو اس سے بھی پتا چلا یہ بھی حاضر نہیں ہے پوری طرح، یا زبان سبقت لسانی ہوگی. لیکن پوچھنے پر بالکل ہلنا بھی نہ، ہاں یا نہ میں، اس کا بھی مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ غائب ہے. ذہنی طور پر کیا ہے؟ کیونکہ جب میں سوال کر رہا ہوں تو اس کا فوری کیا ہونا چاہیے؟ جواب، چاہے غلط چاہے صحیح. لیکن اگر جواب بھی نہ دے اور بالکل خاموش ہو تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ یہ بھی ہمارے ہاں سے غائب ہو چکا ہے. تو معرفہ اور نکرہ میں ایک جیسے. نمبر 2، عدد کے اعتبار سے بھی ایک جیسے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ اگر موصوف تثنیہ تو صفت بھی، اگر موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہوگی. 2 چیزوں میں. تیسری چیز، جینڈر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے بھی ایک جیسے. یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صفت کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی. اور اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز، اعراب میں بھی ایک جیسے. اعراب میں بھی کیا جی؟ ایک جیسے. موصوف پر اگر ضمہ ہے تو پھر کیا جی؟ صفت پر بھی ضمہ ہوگا. موصوف پر اگر کسرہ ہے تو صفت پر بھی. موصوف پر اگر فتحہ ہے تو صفت پر بھی کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. اسی طرح اگر مضاف پر فتح ہے تو مضاف الیہ پر بھی کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. دیکھیے یہ شکار ہمارا پھنس گیا آپ کے سامنے. ایسی ہے نا. لیکن ہم اس پہ کوئی سزا نافذ نہیں کریں گے. سزا ہمارے اختیار میں نہیں. ٹھیک ہے نا. بس ہم آپ کو بار بار لا رہے ہیں. کیوں جی؟ ہماری مثال کس کی طرح؟ وہ اس چروائے کی طرح جس کو ہر دفعہ دیکھنا کون سی وہ جو ہے دور نکل گئی. کون سی بکری دور نکل گئی، پھر اس کو ادھر والوں کو چھوڑ کر ادھر جانا پڑتا ہے کہ اس کو پہلے لے کے آئیں. یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں لیکن ذہن حاضر ہونا بہت زیادہ ضروری. اس کا دیکھیے، اگر آپ اپنے طور پر مطالعے سے کچھ بھی سمجھیں، 20 مرتبہ کوشش کریں، لیکن درس میں جو سننے پر جو چیز ذہن میں بیٹھتی ہے وہ ویسے نہیں بیٹھتی. پھر جب یہ درس ہو رہا ہے تو اس میں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کا درس ہے نا، اس کی تیاری ہے قرآن کو سمجھنے.
تو ایسے مجمع میں تعلیم و تعلم والے میں فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے. کیا جی؟ سکینہ نازل ہوتا ہے. نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ ایسی مجلس ہوتی. اس لیے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کی توجہ یعنی روح کی توجہ بہت زیادہ ضرور. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ سبق پرانا اپنا دہرایا. تو اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے اگر اب مولانا آپ تشریف لے آنا جی، ان کو وہ دے دیجئے، سب فوٹو اسٹیٹ ان کے حوالے کر دیجئے، سب کو دے دیجئے تاکہ پتہ چل جائے اگر کسی کو نہ ملی ہو تو پھر ہم اتنی فوٹو اسٹیٹ اور کروا لیں. چلیں یہ سب کو دے دیجئے کیونکہ ابھی میں سبق نمبر 12 شروع کروں گا. حقیقت میں سبق نمبر 12 یہ ہے، وہ ہماری ترتیب میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے مستقل شرکاء ہیں وہ لیجئے، کیونکہ جن کو جو وقتی ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ نہ لیں. پہلے جو پکے ہمارے شرکاء ان کے لیے دی. یہ سبق اس میں مجھے بھیج بھی دیجیے گا واٹس ایپ میں تاکہ جو حضرات لائیو سن رہے ہیں ہم اس گروپ میں بھی اس کو شیئر کر دیں. کس سے پہلے جی؟ مضاف الیہ سے پہلے حرف نہیں آ سکتا. بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مضاف الیہ سے پہلے حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے. دونوں کیا ہوں گے؟ اچھا، موصوف صفت کے درمیان بھی کوئی چیز نہیں آ سکتی. مرکب کا معنی یہی ہے کہ یہ دو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دو آپس میں جڑے ہوئے. آپ کو کرسی چاہیے تو کرسی پہ بیٹھ جائے، کرسی رکھ دیجیے. ان کو پاؤں میں لگتا ہے تکلیف، آپ کرسی رکھ دیجیے، آپ رکھ دیجیے. جی 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 ٹھیک ہو گیا جی. کوئی اور سوال ان دو چیزوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں؟ ایک بات اور سمجھ لیجئے، کبھی کبھی مضاف اور مضاف الیہ الگ چیز ہے. یہ ایک نیا اصول بتا رہا ہوں جی جو پہلے ذکر نہیں ہوا. مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کی صفت بھی آ سکتی ہے. ان دونوں کی صفت بھی آ سکتی. صفت کو ایڈجیکٹو بتایا تھا نا آپ حضرات نے، تو موصوف کا کچھ معلوم کیا کیا ہے؟ ناؤن ہی، جو سادہ بس وہی ناؤن اور ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، موصوف کو یہ کہتے. اب میں ایک نئی چیز اس کی تکمیل کے طور پر آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ مضاف قواعد آپ نے پڑھ لیے اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ خود حل کریں گے. کبھی کبھی یہ دونوں مرکب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں کبھی کبھی نہیں، بہت سارے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی. جب دونوں اکٹھے ہوں یعنی مضاف اور مضاف الیہ میں کبھی مضاف کی صفت ہوتی، کبھی مضاف الیہ کی ہوتی. کبھی کس کی صفت؟ مضاف کی، کبھی مضاف الیہ کی. ٹھیک ہے جی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے آپ بتائیے گا کہ یہ مضاف، ان میں سے مضاف کون سا ہے؟ اور کتاب جدید، مضاف کون سا؟ مضاف الیہ کون سا ہے جی؟ جی ایک کون سا ہے جی مضاف الیہ؟ کتاب مضاف الیہ. ان میں سے مضاف کون سا؟ مضاف الیہ کون سا ہے؟ ایک منٹ. ویسے اگر اجازت دیجیے آج کھانا گھر کا بند نہ کروا دیا جائے، بہتر ہے کہ کوئی کھچڑی وچڑی کھا کے سو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر اب حل نہیں نظر آ رہا. مضاف کون سا؟ مضاف الیہ کون سا جی؟ ارے بھائی موصوف صفت ہے. کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو مزید کھل کرنے کی ضرورت ہے، سبق کو اور زیادہ ابھی مشق آئے گی اور حل کر. یہ موصوف صفت ہیں. مضاف الیہ، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو. کتاب جدید، کتاب جدید، یہ کیا جی؟ موصوف صفت ہے. مضاف الیہ ہے ہی نہیں. اب بتائیے گا. ٹھیک ہے. کتاب زید، اب کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے جی؟ ابھی موصوف صفت ہے. کیا ہے اب بتائیے؟
اب مضاف مضاف الیہ ہے. اب مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں؟ جی جی. کتاب زید، تو اس میں بتائیے کون مضاف ہے کون مضاف الیہ ہے؟ مضاف جی بتائیے. تنوین غلط ہے. کتاب زید، کتاب. اب ٹھیک ہے، تنوین غلط تھی. بھائی آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ کو کوئی گھر والی کا دوپٹہ پہنا دے آپ کو اچھا لگے گا؟ بتائیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹوپی نہیں، رومال، یہ مہربانی کر کے میاں جی یہ آپ نماز کے لیے جلدی میں ہمارا یہ دوپٹہ لے جائیے، آپ پہن کے آئیں گے. مضاف پر تنوین داخل کرنا ایسے ہی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے. مضاف پر تنوین داخل کرنا اتنی بڑی غلطی. کتاب یہ تو ٹھیک ہے، کتاب زید، لیکن کتاب زید. اب سمجھ میں آگئی جی بات. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں جو آج کا قاعدہ اور اصول ہے. زیدینی، زیدن، یہاں تنوین آئے گی. ہاں یہاں تنوین آ سکتی ہے، یہاں تنوین کا کوئی مسئلہ نہیں. جی کیا یہ تنوین بھی یہ بھی کسرہ ہی ہوتا، دو کسرے یہ آ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اصل میں کہتے ہیں کسرہ ہی کہتے، دو کسرے جمع ہو گئے. اچھا جی. کتاب زیدن، کتاب زیدن. میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہا تھا کہ موصوف اور صفت، یعنی کبھی مضاف کی بھی صفت ہو سکتی ہے، اور جیسے اس کا معنی ہے زید کی کتاب. اس کا معنی کیا ہے؟ زید کی کتاب. یہ میں نے لکھ دیا جس کا ترجمہ صحیح کیا جی. لیکن میں مفہوم دوسرا ادا کرنا چاہتا ہوں. زید کی خوبصورت کتاب، زید کی خوبصورت کتاب. گویا اب یہ جو خوبصورت کتاب ہے، یہ خوبصورت ہونا کس کی صفت ہے جی؟ کتاب کی. تو اب کتاب کی صفت ہے کتاب زیدن، کتاب زیدن. اب ہمارے پاس خوبصورت کے لیے لفظ ہے جمیل. کیا لفظ ہے جی؟ جمیل. اب یہاں ہوگا کتاب زیدن. ابھی نہیں، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں کتاب موصوف ہے اور جمیل اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. جی اچھا، جواب کے لیے تیاری پہلے سے. کتاب موصوف اور جمیل کیا ہے؟ صفت ہے. جب موصوف صفت والا مرکب ہو توصیفی تو کتنی باتوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے؟ کون کون سی کتاب بتائیے جی؟ معرفہ اور نکرہ میں. یہ معرفہ کتاب زیدن معرفہ ہے، یہ کیا ہے بھلا؟ اضافت کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے. لیکن یہ نکرہ ہے تو اس کو ہم معرفہ بنانے کے لیے الجمیل کریں گے. کیا کریں گے؟ الجمیل. کیونکہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ہمارے پاس الف لام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ الف لام. جیسے انگریزی میں دی استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا. ایک چیز میں تو برابر ہو گئے. اس پر اعراب کیا ہے؟ اس پر بھی اعراب کیا آئے گا؟ کتاب زیدن. کتاب کو ضرورت نہیں الف لام کی، کیونکہ وہ معرفہ زید کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے معرفہ ہونا چاہیے. الف لام ضروری نہیں. کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے. یہ معرفہ ہے اس وجہ سے، اور یہ معرفہ بنا کس کی وجہ سے؟ الف لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ زیب و زینت اگر اختیار کرنی ہو، بھئی دونوں بن سنور کے آؤ میاں بیوی، تو میاں کی زینت اور ہے، مرد اور خاتون کی زینت نہیں. ہم تو برابری کریں گے، شانہ بشانہ چلیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے. یہاں یہ معرفہ ہے کس کی وجہ سے؟ زید کی وجہ سے. اور یہ معرفہ ہے، بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا. یہ بھی معرفہ اور یہ بھی. دیکھیں جی، یہ معرفہ اضافت کی وجہ سے اور یہ معرفہ الف لام. کتنی شرطیں پوری کر چکے ہیں جی؟ بتائیے جی کون کون سی؟ جی اور الف لام. اچھا جی، اور کس کس چیز میں برابری ضروری ہے جی؟ جنس میں، مذکر مؤنث میں. کتاب بھی مذکر اور یہ بھی. اردو میں کتاب مؤنث ہے لیکن عربی والوں کی کتاب کیا ہے؟
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ذالک وہاں تلکا نہیں ہے، وہاں کیا ہے ذالک، اور لا ریب فیہ ہے، فیہا اس کا مطلب عربی میں کتاب کیا ہے مذکر ہے، تو یہ بھی کیا ہے مذکر، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں کتاب نہ ہوتی کراسہ ہوتی، کیا ہوتی کراسہ کا معنی ہوتا ہے کاپی، تو پھر یہاں الجمیلہ ہوتا، کیا ہوتا ہے الجمیلہ، سمجھ گئے، تاکہ مذکر و مؤنث میں بھی کیا ہو جائے مطابقت ہو جائے۔ 3 شرطیں ہم پوری کر چکے ہیں، چوتھی شرط کیا موصوف صفت کی واحد، یہ بھی واحد اور یہ بھی واحد، تو دیکھو یہ ہے کتاب زید الجمیل، اس کا معنی ہے زید، دیکھو یہ ہے زید الجمیل، لیکن جب پڑھتے ہیں عربی قاعدہ ہے یہ تجوید کا، قرآن میں تنوین جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے کتاب زید الجمیل، قرآن میں جگہ جگہ اب نون نیچے ملاتے ہیں تنوین کے نیچے، اس قاعدے کی وجہ سے، وہ الگ قاعدہ، اس کو سمجھ، یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اچھا اگر مضاف الیہ کی صفت ہو، مثلا یہ تو کتاب کی صفت تھی، ہم مضاف الیہ کی صفت لاتے ہیں، الجمیل نہیں لاتے، زید کی صفت لاتے ہیں، زید کی کوئی صفت لائیے جی کبیر لائیے، بڑے والے زید کی کتاب ہے جی، الکبیر لے آئیں جی، ٹھیک ہے، چلو ان کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ صفت ہے کس کی، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے زید کی کتاب ہے، زید کئی ہیں، ایک چھوٹا بھی ہے اور ایک درمیانہ بھی ہے، ایک بڑا بھی ہے، تو یہ بڑے والے زید کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے والے زید۔ تو بتائیے اب ہم یہ کبیر کتاب کی صفت ہے یا زید کی صفت ہے؟ جب زید کی صفت ہے تو اس کی ساری مطابقت کس کے ساتھ ہوگی، چاروں اصول کس کے ساتھ اپلائی ہوں گے، زید کے ساتھ۔ چنانچہ زید کے نیچے کیا ہے، تنوین ہے، کسرہ۔ ایک منٹ، سب سے پہلے ہم جنس کو لے لیں جی، زید کیا ہے جی، یہ بھی کیا ہے، یہاں کبیرہ نہیں کر سکتے، مؤنث نہ بن جائے، یہ غلط، زید الکبیر، زید کبیر۔ پھر یہ معرفہ ہے، زید علم ہے، زید کیا ہے علم۔ معرفہ کی قسمیں اگر یاد ہوں تو پھر بہت آسان، معرفہ کی کتنی قسمیں تھی، 7 قسمیں، ان میں سے ایک علم، کسی چیز کا نام، وہ بھی کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ زید معرفہ ہے تو کبیر کو ہم معرفہ بنانا چاہیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز ہے، الف لام، تو کیا ہوگا الکبیر۔ زید کے نیچے تنوین یعنی کسرہ، تو اس کے نیچے بھی کسرہ آئے گا، اس کے نیچے بھی کیا آ جائے گا کسرہ، یہ بھی واحد یہ بھی واحد۔ دیکھو جی یہ بھی قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے قرآن پاک سے تو اس وقت میں آپ کی مشق کراؤں، ابھی آپ کو میں نے اصول بتا دیا ہے کہ اس طرح کبھی کبھی مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کی بھی صفت ہوتی ہے، یعنی کتاب کی مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، تو جس کی بھی وہ صفت ہو اس کے حساب سے قاعدہ اور اصول نافذ ہوگا۔ یہ آپ حضرات بات سمجھ گئے جی، اس جی ایک، کیونکہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے، الکبیری الکبیرن نہیں ہو سکتے، یہ مجبوری ہے جی۔ ہاں جب ایسا ہوگا تو آ جائے گا جی، ہاں اب وہ ہو سکتی، ہم نے زیدن الجمیل کر سکتے، زیدن الطویل کر سکتے، زیدن السمین، جو مرضی بنائے، صفات تو بہت ساری اچھی بری۔ ہاں کیسے اعراب سے پتہ چل جائے گا، یہ اعراب سے پتہ چلے گا، علامات سے پہچانا جائے گا، جیسے ہم ٹوپی سے پہچانتے کہ لڑکا ہے اور دوپٹے سے پہچانیں گے کیا ہے، تو اعراب سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی صفت ہے۔ اگر اعراب اس کا صفت کا مضاف جیسا ہے تو پھر، اور اگر اس کا اعراب کس کی طرح مضاف الیہ ہے تو صفت کس کی ہے، اس کی۔ قرآن پاک میں نظر آئیں گی مثالیں کتنی انشاءاللہ تعالی، ابھی آپ کی تمرین میں آئیں گی مثال، یہ سمجھ میں آ گیا جی بات۔ اچھا اگر یہاں فتحہ ہو تو اور صفت کس کی ہو، کتاب کی، تو پھر یہاں بھی کیا آ جائے گا، فتحہ ہی آئے گا۔ جیسے کتاب قرأت، قرأت کا معنی میں نے پڑھا،
किताब ज़ैदिन, किताबा क़रअतु किताब ज़ैदिन अल कबीरा, ज़ैद की बड़ी किताब को मैंने पढ़ा। इस अंदाज से उसमें तब्दीली हुई। ये कायदा ज़हन में आया जी? तो ये उसका एक छोटा सा उसकी तकमील थी, उसका मुकम्मल करना था, वो आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अब हम ये सबक तो आपको हमने दे दिया, इसमें मशकें भी हैं जी। जी वो फुट स्ट्रेट करा रहे हैं। ये जो सबक मैंने अभी जितनी बातें जुबानी हुई मुरक्कब तौसीफी और इजाफी के बारे में, वो मुरत्तब करके आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब आपको उसकी मशकें हल करनी है, तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़हन में है, तो और ज्यादा क्या हो जाएंगी, अजबर हो जाएंगी। ठीक है, उस मश्क से हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह। इसको हम वो फुट स्ट्रेट के लिए गया हुआ, तो हम किसके जिम्मे लगा। अब आपकी चूंकि नया सबक नहीं ना, तो अगर आप तशरीफ ना भी रखें तो कोई मुज़ायका नहीं। वो नया इसलिए था कि आप उसको मैंने मुरत्तब करने के लिए देना था, तो आपके जहन में हो क्या। अभी मैं यही वही सबक पढ़ाऊंगा जो किताब में, तो अभी आप फोटो स्टेट अगर करवा लें मजीद, ताकि इन सबको मिल जाए। ठीक है जी। जी कोई नहीं है, प्रिंट से निकालेंगे। ये फिर मजीद निकाल लीजिए। कितने साथी रह गए, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंट से निकाल काफी सारे हैं, निकाल लीजिए। ठीक है, या उस कंप्यूटर वैसे प्रिंट वो हैं तो सही, कोई मौलाना करीम भी कर लेते हैं, मौलाना उमर भी कर लेते हैं। जरा देखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम हमारा इंशाल्लाह। हम एक मुश्किल सफर से गुजर चुके हैं, अब हम किस में आ चुके हैं, अब आसान। ठीक है जी, अब आसान। अभी जो हम सबक पढ़ेंगे यह है हुरूफे नफी का तारुफ। जी नहीं नहीं नहीं, मुरक्कब नहीं है। जी 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 जी, ये सिफात। हाँ देखिए देख, हाँ मत सवाल अच्छा है। हाँ, ये असल में उसकी सिफत नहीं बयान हो रही, कायदे के एतबार से सिफत बयान नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह ताला का फेल बताया जा रहा है। उसको पैदा करने वाले ने उसको कैसे पैदा किया। पैदा करने वाले ने, जैसे यार कितनी मेहनत से खाना पकाया गया, कितनी मेहनत से खाना पकाया गया, तो ये खाने की सिफत नहीं है। अगर यूं कहेंगे मजेदार खाना, फिर तो सिफत है। तुर्श पानी, ये तो उसकी सिफत है। लेकिन बनाया गया, ये फेल का इस्तेमाल। लेकिन अभी हमने अफआल की बहस नहीं पढ़ी, अभी हम इस्म के दायरे में चल रहे हैं। अभी अफआल की बहस, वो सबक आगे आ रहे हैं, जो बड़े अहम असबाक है वो सब आ रहे हैं। और ये जैसे एक्टिव पैसिव होता है, इसी तरह फेल मारूफ मजहूल, ये वो चीजें, खुलिकत कैसे पैदा किया गया, कैसे बुलंद किया गया, इंशाल्लाह ये सब चीजें वहां वाजे हो जाए। लेकिन देखें, अफला यंजुरूना इलल इबिली, इलल ऊंटों की तरफ नहीं देखते कैसे पैदा किए गए, इलस समाई, देखो जर किसकी वजह से आया, कसरा, इसकी वजह। इलल अर्जी, जमीन की तरफ कैसे फैलाई गई, तो इला की वजह से। किसकी वजह से, इला की वजह से। अभी जो हम पढ़ेंगे ये हुरूफ नफी है। क्या जी, हुरूफ नफी। हुरूफ नफी का माना होता है नेगेटिव लेटर्स। जैसे अंग्रेजी में हर जुबान में किसी भी पॉजिटिव जुमले को मनफी बनाना हो तो कुछ हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में हमारे पास क्या है, कितने जखीरा है जी, क्या चीज है हमारे पास जी, नहीं, नेगेटिव बनाना हो क्या है जी, नहीं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं, कोई और चीज नहीं, यही है ना जी, और नहीं है इसके अलावा अल्फाज, एक ही है, मिस्कीन नहीं या ना, बस ये दो है, उसी से नहीं, उसी से। लेकिन अरबी जुबान में, अंग्रेजी में इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होता भला जी, नॉट, नॉट, नेवर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल। अरबी जुबान में नफी के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये हुरूफ आपके सामने अभी जिक्र किए गएंगे। ये कुल 8 हुरूफ, कितने भला, 8 हुरूफ हैं। और कुरान पाक में ये सब हुरूफ सैकड़ों की तादाद में इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 ला, नंबर 2 मा, और नंबर 3
لم نمبر 4 لن تنالوا البر میں آپ نے یہ پڑھا ہے. اور نمبر 5 ایک منٹ سبق ہمارا کدھر چلے. غیرہ یا غیری، لیسا اور لیست. لیست اور ان. لو جی، یہ کل 8 حروف ہیں جو قرآن پاک میں نفی کا معنی ادا کرنے کے لیے یا عربی زبان میں نفی کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک جملہ سادہ ہے پازیٹو، اس میں نفی والا معنی پیدا کرنا ہو تو یہ حروف ہیں: لا، ما، لم، لن، غیرہ یا غیری یا لیسا، لیست اور ان. دیکھیے جی، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. الصراط دونوں پہ الف لام ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں پہ فتح ہے، دونوں معرفہ بھی، الف لام دونوں پہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر اور لا دونوں استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غیری، اے اللہ نہیں چاہیے راستہ مغضوب علیہم کا، ولا الضالین اور نہ ہی ضالین کا. یہ جو نا ترجمہ کر رہے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ غیر اور لا کا ترجمہ. دو استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. ریب فیہ، اس میں کوئی شک. استعمال ہو رہا ہے جی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. لا اعبد کا معنی میں عبادت کرتا ہوں. اعبد کا معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی. اور یہاں کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد. صحیح جی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا کیا معنی؟ ہرگز نہیں پا سکتے. لن نیور کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ ہرگز نہیں پا سکتے تم بھلائی کو جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مبغوث، سب سے زیادہ متروک، فارغ وہ چیز خرچ کرتے. ایسے ہی ہے نا، کپڑے دینے زکوٰۃ کے جو کسی کے کام نہ آئے، پوچھا بھی نہ لگ سکتا ہو، وہ کیا دے دو جی زکوٰۃ میں. یہ زکوٰۃ میں نکال، سب سے فارغ چیز نکال. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تم دیکھو، یہ یاد رکھیے، ایک نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں. مال کا راہ خدا میں خرچ کرنا اولیاء اللہ کی ولایت کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی کنجوس نہیں ہوتا، سخی ہوتا. کیا ہوتا ہے جی؟ سخی. ہمارے حضرت فرماتے تھے اور حدیث سے ثابت ہے، سخاوت علامت ولایت ہے. سخاوت علامت ولایت ہے. کیسے جی؟ ہر بندے کو سب سے زیادہ چیز کون سی محبوب ہوتی ہے؟ مال بہت پیارا ہوتا ہے، اور مال کی محبت مذموم نہیں ہے اگر ایک لمٹ کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی نیچر بیان فرمائی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ، اور یہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت لشدید، بڑی سخت رکھتا ہے. مال کی محبت شدید ہے، لیکن اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟
تو مال اس کو محبوب ہے. اور آدمی ہمیشہ یاد رکھیے جب اس سے زیادہ محبوب چیز آ جائے تو چھوٹی کو قربان کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ چھوٹی کو قربان کر. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں بریانی، میں آپ کے گھر کا کوئی راز نہیں بتا رہا، میں مثال دے رہا ہوں، بریانی ہے، کباب ہے، مرغوب ہے، پیارا ہے، پیاری ہے کہ نہیں؟ پیاری ہے، مٹن بریانی بنی ہوئی ہے. اگر تو کوئی سیدھا سادہ مہمان آیا، کوئی عام ہے، دروازے سے چائے سے فارغ، لیکن اگر وہ بہت ہی پیارا ہے، وہ کیا ہے، تو پھر یہ اپنی مرغوب اور محبوب اس کے سامنے رکھے گا تاکہ اس کی محبت حاصل کرے. ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ اس لیے کر. تو جتنے بھی مال اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے، جب یہ اپنے محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ جس کے نام پہ خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ محبوب، اس سے کیا ہے، زیادہ پیارا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا جی؟ سورہ دہر میں ہے، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں، على حبه، مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں آ کر کھلاتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں فرمایا آت المال علی حبہ، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کس وجہ سے؟ اللہ کی محبت میں آ کر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ دیکھو، قرآن کی ایک آیت آئی تھی تو میں نے کہا تھوڑی تشریح بھی کر دوں. تو جو لن تنالوا، دوسری جگہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کے پاس قربانیوں کے نہ کھالیں نہ گوشت. ولكن يناله التقوى منكم، میں جو پڑھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا اب کیا لفظ ہے. ولكن يناله، پہنچتا ہے اس کو، التقوى منکم، کیا پہنچتا ہے؟ کہاں سے؟ منکم، تمہاری طرف سے یہ چیز پہنچتی، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن پاک میں بہت استعمال ہوتے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون کا معنی ایمان نہیں لائیں گے. لا، اب یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے یہ چیز باقی ہے، جو قرآن پاک میں یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتے. جیسے سورہ تبت یدا پڑھیے جی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ چھوڑ دیجیے. ما اغنا عنہ مالہ، بڑا مالدار تھا ابو لہب، بڑا بزنس مین تھا، بڑا مالدار اور بڑا بزنس مین، اور جگہ جگہ سودی قرضوں سے اس نے سب کو جھگڑا ہوا تھا. گویا اس زمانے کا یہ تھا، یہ بینک تھا. مال کی محبت میں آ کر آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کی. اور ابو جہل کو سرداری کا شوق تھا، وہ جاہ کا مریض تھا، وہ اس وجہ سے نہیں جھکا کہ میری کرسی چلی جائے، اور یہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ سارا دھندا میرا ختم ہو جائے. تو حب مال اور حب جاہ کتنے بڑے مرض ہیں کہ ایمان سے محروم رکھا، اطاعت سے محروم رکھا. ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، کمائی اور مال کچھ بھی اس کے کام نہ. ما اغنا، نہ کام آیا. ما استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد، دل نے دھوکا، جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. معراج کا قصہ ہے. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ پیغمبر غیب کے معاملے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں.
لم بھی آتا نا، لم یلد ولم یولد، نہ ان کا بیٹا پیدا ہوا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے. لم یلد ولم لم بھی استعمال ہوا. لن نصبر علی طعام واحد، بنی اسرائیل کہنے لگا لن نصبر، ہم نہیں صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، لہذا ہمیں دال مسور چاہیے، پیاز چاہیے، وہ چیزیں سبزیاں وبزیاں جو سورہ بنی اسرائیل میں قصہ ہے. ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے میرے پیغمبر آپ سے ہرگز یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو. لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں. ولیست النصارى علی شیء، اور نصرانی بھی کسی چیز پر. لیست یہ بھی استعمال ہوا، ان بھی استعمال ہوا. میں نے ابھی صرف قرآن پاک کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ سبق انشاءاللہ کل پڑھاؤں. سبق نہیں پڑھایا آپ کو، سبق کی تیاری کی ہے. کیا کیا جی؟ تیاری کی. جیسے بیج ڈالنے سے پہلے زمین نرم کی جاتی ہے، یا لینٹر وینٹر ڈالنے سے پہلے سارا سامان اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لفٹیں وفٹیں تیار، اگلے دن پھر دھڑا دھڑ کام شروع. تو میں نے ابھی تعارف کرایا، مشکل سبق نہیں ہے. سب کا معنی نہیں، سب کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اردو میں ہے کیا لفظ؟ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ الفاظ قرآن پاک میں نفی یعنی نہیں کا معنی ادا کرنے کے لیے کہیں نہیں کہیں ہرگز نہیں، دونوں میں کیا ہے؟ ایک ہی چیز. ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ ہمارا سبق کل ہوگا. یلید کیا فرما رہے جی؟ لم ہے نا جی، یہ تیسرے نمبر پہ. ہاں وہ زبر ہے، تھوڑا سا فاصلہ کر دیجئے جی تاکہ دونوں جڑے ہوئے نہ ہوں. ہاں یہ صحیح آپ نے، انہوں نے کم سمجھا جی. اچھا اب ٹھیک ہے جی، اب واضح ہو گیا. لم کا معنی نہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ سبق ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کتاب سے پڑھیں گے. تو اب ہمارا اگلا سفر شروع ہو گیا. ایک منزل کے بعد، ریسٹ ایریا کے بعد اگلا انشاءاللہ اتارا. تو اس کے بعد انشاءاللہ افعال بھی آنے والے، حروف نفی کا تعارف ہے، پھر اس کے بعد ہاں آگے کچھ اور حروف ہے، پھر انشاءاللہ فعل شروع. چلیے ٹھیک ہے جی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فوٹو کاپی ضرور لے لیجئے کیونکہ کل آپ کا ہوم ورک ہے، اس میں دونوں مشقیں آپ نے مرکب توصیفی اور اضافی کی حل کر کے لانی. ٹھیک ہے جی، کیا کروں گا جی؟ دعا کا. اچھا وہ میں انشاءاللہ کل مجھے یاد رہا تو میں لکھ کر انشاءاللہ کرا لوں انشاءاللہ.